السلام علیکم مدد ناظرین گرامی، نازیہ الہی طوفان ہے، یہ عورت مسلم ہے اور لگتی بالکل بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ نکلا کہ چور کو سزا دینا، قید یا قاتل جو قتل کرے اس کو واپس ڈیتھ پلینٹی ہے، اس کے لیے سزا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مقتول جس کو قتل کیا جا رہا ہے وہ کہے گی میرا گلا کاٹو، یا جن چیزوں کو چوری کیا جاتا ہے ان کی حفاظت نہ کرو۔ اسی طرح حجاب کا حکم جو قرآن پاک میں آیا ہے وہ مسلمانوں کو، مردوں کو حکم ہے مت دیکھو عورتوں کو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتیں اپنے آپ کو ظاہر کریں، تو انڈائریکٹ عورتوں کو قرآن پاک میں پردہ کرنے کا حکم ہے۔ لہذا احادیث مبارکہ میں وہ میں نے آخر میں ایکسپلین کر دی ہے۔ نازیہ الہی بہت سارے مدعے لے کے آئی ہیں کہ آج تک کوئی وکیل یہ نہیں ثابت کر سکا مسلمانوں کا کورٹ کے اندر کہ قرآن پاک میں ڈائریکٹ ایک آیت ہے کہ چہرہ چھپایا عورتیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کا، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا، اور آخر میں میرا۔ بہت زبردست باتیں ہیں آج کی، نالج والی باتیں ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسے لگی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلے فرانس، پھر یورپ، پھر اٹلی اور اب بھارت۔ مسلم پکش ہر جگہ دھیرے دھیرے یہ بتانے میں ناکام ہو رہا ہے کہ حجاب جو ہے وہ اسلام کا ایسنشل پارٹ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں جس اسکول میں پڑھتی تھی کولکاتہ کے کلکتہ مسلم اورفن اسکول سے میں نے ادھیاپک کیا ہے، تو وہاں پر کلاس 10 کے سیمینار میں ہی میں نے کہا تھا کہ حجاب از ناٹ این ایسنشل پارٹ آف اسلام۔ آپ سوچئے کہ فرانس کے کورٹ میں جب وہ مسلمان لڑکیاں گئی تو وہاں پر بھی ان کے وکیل جو ہے، ان کے کاؤنسل جو ہے، وہ ایک آیت نہیں بتا پائے کہ حجاب جو ہے وہ اسلام کا ایسنشل پارٹ ہے۔ یہی یورپ میں ہوا، یہی اٹلی میں ہوا، یہاں تک کہ 6 سال پہلے جب فرانس میں اسمبلی کی میٹنگ چل رہی تھی اور وہاں پر ایک حجابن مہیلا آ کر کے بیٹھی تھی اور ان کو حجاب اتارنے کو کہا گیا، اسپیکر نے کہا کہ آپ حجاب اتاریے، اپنی فیشل آئیڈینٹیفیکیشن دکھائیے، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا اسلامک ایسنشل پارٹ ہے۔ اور اسی وقت فرانس کی اسمبلی میں یہ بات کہی گئی کہ آپ ترنت قرآن کی وہ آیت بتائیے کہ جہاں پر حجاب، عبایا، برقع جو ہے وہ اسلام کا ایسنشل پارٹ ہے، اینڈ شی واز فیلڈ ٹو پروف۔ میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ لاؤڈ اسپیکر اور حجاب، عبایا، برقع، نقاب، یہ ساری چیزیں اسلام کا ایسنشل پارٹ نہیں ہے۔ اور وہی الہ آباد ہائی کورٹ میں ہوا کہ مسلم پکش جو حجاب کے فیور میں کھڑا ہوا تھا وہ قرآن کی آیت بتا ہی نہیں پایا جس سے وہ کیس جیت سکتا تھا، جس سے وہ حجاب کو اسلام کا ایسنشل پارٹ بتا سکتا تھا۔ پھر سے میں بتا رہی ہوں کہ القرآن میں سورہ النور میں جلباب کا ذکر ہے، لیکن وہ جلباب کا مطلب ہوتا ہے لوزر آؤٹ فٹ۔ دوسرا کہ ہمارے اسلام میں زن، زر اور زمین کو چھپا کر رکھنے کی بات کہی گئی ہے۔ زن مطلب مہیلا، زر مطلب کہ زیور، اور زمین مطلب پراپرٹی۔ تو پراپرٹی کے معاملے میں وہ تو روڈ پر آرام سے رہتا ہے، اس پہ کوئی کور تو ڈھکا نہیں جاتا ہے۔ زیور مہیلائیں، مسلم مہیلائیں بھی پہن کر کے شادی میں ہر جگہ نکلتی ہی ہیں۔ تو اس میں چھپانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ مہیلا کو برقع پہنا دیجئے یا کالا ٹینٹ پہنا دیجئے، یہ مطلب بالکل نہیں ہوتا ہے۔ تب تو پھر ہم اپنی پراپرٹی کو بھی نقاب پہنا دیں، پھر تو ہم زیوروں کو بھی حجاب پہنا دیں۔ تو اب ایک اور آیت ہے جس میں حضرت سودا، بی بی سودا علیہ السلام جو ہے وہ باتھ روم گئی ہوئی تھی اور ان کو ایک پروفٹ نے دیکھ لیا، تو انہوں نے کہا کہ باتھ روم جو ہے وہ ڈھک کر کے کرنا چاہیے۔ پھر وہ پیغمبر محمد کے پاس گئی اور انہوں نے بولا کہ ایسی ایسی گھٹنا ہوئی ہے کہ مجھے انہوں نے دیکھ لیا پوٹی کرتے وقت۔ تو ابھی تو ہمارے آدرنیہ پردھان منتری نے بہت سارے شوچالے بنا دیے ہیں۔ تو حجاب از ناٹ این ایسنشل پارٹ آف اسلام۔ یہ بیسیکلی رام جی اپنی میجورٹی، اپنی ہٹ گرمی اور ہڈن حجاب کے اندر اپنی سیلف آئیڈینٹیفیکیشن، اپنی فیشل آئیڈینٹیفیکیشن کو چھپا کر کے کسی بھی طریقے کا کوکرم اور کسی بھی طریقے کا ڈائبولک اسٹریٹجی یا کسی طریقے کا کوئی کرائم کرنے میں آرام ہوتا ہے۔ ناظرین، سوال یہاں پر اس بات کو لے کر کے ہے کہ بھئی جب سبھی مولانا، سبھی مولوی اور سبھی اسلامک اسکالرز جو ہے قرآن کی آیتوں کے بارے میں بہتر طریقے سے جانتے ہیں، اور جیسا کہ آپ بول رہی ہیں کہ قرآن کے اندر کہیں بھی جو ہے اس طریقے سے حجاب کا ذکر نہیں ملتا ہے، تو پھر یہ غفلت والی استھتی جو ہے خاص طور سے مسلم مہیلاؤں میں کیوں دیکھنے کو ملتی ہے؟ کیوں آخر ان کو انیواریہ روپ سے اپنے آپ کو کور کر کے ہی رکھنا ہے؟ کیوں ان کو حجاب پہننا ہی ہے؟ اور کیوں ان کو کورٹ کی دہلیز تک بھی پہنچنا ہے؟ تو جب مولانا یا پھر جو اسلامک اسکالرز ہیں
کیا وہ اپنی کمیونٹی کو گائیڈ نہیں کر رہے ہیں یا پھر نہیں کر رہے ہیں؟ تو اس کے پیچھے کیا کچھ وجہیں آپ دیکھتی ہیں؟ دیکھیے پیٹریاکی، دس از کالڈ دا اوریجنل پیٹریاکی. جو راہل گاندھی کہہ رہے تھے وہ تو فیک پروپوگنڈا تھا، وہ مسلم ووٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے پیٹریاکی کی فیک پروپوگنڈا وہ چلا رہے تھے. لیکن دس از اوریجنل پیٹریاکی. جو بچیاں اسکول میں پڑھتی ہیں، آپ اس کو ریلیجن ڈسکریمنیشن کا دماغ میں پینیٹریٹ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کیوں بتا رہے ہیں کہ جو ہندو لڑکیاں ہیں وہ حجاب نہیں پہنتی ہیں، جو سکھ لڑکیاں ہیں وہ حجاب نہیں پہنتی ہیں، جو اور باقی دھرموں کی لڑکیاں ہیں وہ حجاب نہیں پہنتی ہیں، لیکن مسلمان لڑکیوں کو حجاب پہننا پڑتا ہے؟ تو یہ ایک پیٹریاکی ہے. دوسرا کہ مسلمان کمیونٹی کے پرشوں کو کہیں نہ کہیں یہ ڈر رہتا ہے کہ مسلم لڑکیاں اگر بہت ویل ایڈوکیٹڈ ہو جائیں گی اور آزادی سے اپنی زندگی جینے لگیں گی، اپنے فیصلے خود لینے لگیں گی اور ان کو بندشوں میں نہیں رکھا جائے گا، تو ایک نازیہ سنبھالی نہیں جا رہی ہے. اب آپ سوچئے کہ انکاؤنٹیبل نازیہ الہی خان اگر بھارت میں آ جائے تو پھر ان کا حال کیا ہوگا؟ پھر یہ کیسے سانس لے پائیں گے؟ تو تھرڈ تھنگ از کہ حجاب کے بھیتر چھپ کر کے لڑکیاں جو بہت فیور میں حجاب کی بات کرتی ہیں، اس میں چھپ کر کے بوائے فرینڈ کے ساتھ گھومنا، اویو روم جانا، چوری کرنا، بے ایمانی کرنا، اسکول میں چیٹنگ کرنا ایگزام کے وقت میں، اور اپنے جگہ کسی اور کو بیٹھا کر کے ایگزام دلوا دینا، یہ ساری چیزیں بھی چلتی ہیں. اور جیسے ابھی ہم نے حالیہ میں 2026 کی بات میں کر رہی ہوں، فیبرری کی، کہ حجاب پوش کئی لڑکیاں مہیلائیں جاتی تھی سونے کی دکان میں اور وہ چوری کر کے لے آتی تھی، اور جو سونے کی دکان ہوتی تھی اس کا مالک اس کو اریسٹ ہی نہیں کروا پاتا تھا کیونکہ فیشل آئیڈینٹیفیکیشن ہی نہیں تھا. تو یہ ایک بہت بڑا مدعا ہے. لیکن سب سے اہم مدعا جو ہے وہ پیٹریاکی کا ہے کہ مسلم کمیونٹی اور خاص کر کے مسلم پرسنل لا بورڈ یہ کبھی نہیں چاہتا ہے کہ یہ جو ریلیجن ڈسکریمنیشن مسلم پرسنل لا بورڈ نے کریٹ کیا ہے، جو پیدا کیا ہے، جو ریلیجن ڈسکریمنیشن مسلمانوں کے اندر دماغ میں پینیٹریٹ کیا ہے، وہ کہیں سے بھی دور دور سے بھی ان کو وہ اس سے دور ہو جائیں. یہ مسلم پرسنل لا بورڈ نہیں چاہتا. جی، اکثر ہم نے کئی بار یہ دیکھا بھی ہے نازیہ جی کہ جب بھی اس طرح کے مدعے چرچاؤں میں چھاتے ہیں اور پھر اس پر جب بحث چھڑتی ہے تو ایک ترک دیا جاتا ہے. ترک یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے سکھ یواؤں کو جو ہے اسکولوں میں پگڑی پہننے کا ادھیکار دیا گیا ہے، اسی طریقے سے کیوں نہ مسلم لڑکیوں کو حجاب پہننے دیا جائے. لیکن پھر بات یہ بھی آتی ہے کہ جو پگڑی جو ہے وہ پنج ککار کا حصہ ہے. جو پنج ککار ہیں سکھوں میں، یعنی وہ ان کے دھارمک پریدھان کا حصہ ہے. جب حجاب کی بات آتی ہے تو حجاب جو ہے دھارمک پریدھان کا حصہ نہیں ہے، جیسا کہ آپ اپنے ترکوں سے بتا بھی رہی ہیں. اور جیسا کہ ہائی کورٹ، ماننی ہائی کورٹ جو ہے ان کی طرف سے بھی ٹپنی جو کی گئی ہے اس میں انہوں نے کہا بھی ہے کہ اسلام کا کوئی انیواریہ حصہ نہیں ہے. اور یہ بھی ترک ہے کہ بہت سارے دنیا کے مسلم دیش ایسے بھی ہیں جہاں پر اس طرح کی کوئی انیواریتا نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈھک کر کے ہی چلیں. تو بھارت میں اگر لڑکیوں میں، خاص طور سے مسلم لڑکیوں میں اگر اس طرح کی مانسکتا پنپ رہی ہے تو اس کا بیجا روپن کرنے والے کون لوگ ہیں؟ کون اس طرح سے جو ہے بچوں کے دماغ میں یہ سیڈنگ کر رہے ہیں کہ آپ کو اپنے آپ کو ڈھک کے ہی رکھنا ہے؟ دیکھیے، آپ نے ابھی سکھوں کی بات کہی ہے، تو سکھوں کے گرنتھوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں دستار، کٹار اور کڑا یہ ان کا ایسنشیل پارٹ ہے ان کے ریلیجن کا، جو ان کے دھارمک کتابوں میں، ادھیاؤں میں لکھا ہوا ہے. جو کوئی بھی ویکتی اگر کسی بھی ان کے ریلیجیس پریمائسز میں جائے گا اور وہاں پر جو کتھا پڑھائی جاتی ہے وہ اس میں پڑھا جاتا ہے، وہ اس میں بتایا جاتا ہے. لیکن یہی تو بار بار فرانس نے بھی پوچھا، یورپ نے بھی پوچھا، اور اٹلی نے بھی پوچھا، اور الہ آباد ہائی کورٹ نے بھی پوچھا کہ آپ قرآن کی صرف وہ آیت بتائیے جس میں حجاب کو آپ پروف کر سکتے ہیں. لیکن دے آر فیلڈ، مسلم پکش آر فیلڈ، وہ نہیں بتا پا رہے ہیں. بیسیکلی مسلم کمیونٹی اپنی میجورٹی کو دکھانے کے لیے اور ریلیجن ڈسکریمنیشن کرنے کے لیے، الگ الگ طریقے کی ڈائبولک اسٹریٹجی کو انجام دینے کے لیے، پیٹریاکی کو ہوا دینے کے لیے، مسلم کمیونٹی کی مسلم لڑکیوں کو اپنی قابو میں رکھنے کے لیے، یہ سارے شیطانی بدھیاں جو ہے وہ مسلم پرسنل لا بورڈ اور دیوبند جماعت العلماء ہند چلتا ہے اور رچتا ہے. حالانکہ ہم آج سے نہیں، مجھے لگتا ہے کہ میں اکیلے 7-8 سال سے اس بات کو بتا رہی ہوں کہ محمود مدنی صرف وہ آیت بتا دیں جہاں پر حجاب اسلام کا ایسنشیل پارٹ پروف ہو جاتا ہے. لیکن ایک آیت کو پوری دنیا کے کسی بھی کورٹ میں ایک بھی مسلم اسکالر
یا ایک بھی مولانا, مفتی, حافظ قرآن, عالم دین, قاری, امام, مؤذن کوئی نہیں بتا پا رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ پورے قرآن میں حجاب کا ذکر کہیں پر نہیں ہے. اب آتی ہے دوسری بات کہ جن بابر کی اولاد یہ بنتے ہیں, جن مغل کی اولاد یہ بنتے ہیں, جن شاہجہاں کی اولاد یہ بنتے ہیں, تو ان کی بیویوں کے جو چتر ہم اتہاس کی کتابوں میں دیکھتے ہیں تو وہ بھی تو شرارہ اور غرارہ راجپوتوں کے کپڑے میں نظر آتی تھی, بڑے بڑے نتھ میں نظر آتی تھی, وہ پازیب میں اور ٹیکا اور جھمکے میں نظر آتی تھی, وہ تو حجاب میں ہمیں کبھی نظر نہیں آئی. یہاں تک کہ بی بی مریم علیہ السلام کے بارے میں جب ہم قرآن میں پوری آیت پڑھتے ہیں, بی بی صفیہ کے بارے میں پڑھتے ہیں, بی بی فاطمہ کے بارے میں پڑھتے ہیں, بی بی زینب کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں, تو اس میں آیت کے ایک ورڈ میں یا ایک لائن میں بھی کہیں پر نہیں لکھا ہوا ہے کہ وہ حجاب میں تھی یا برقع یا عبایا میں تھی. یہ صرف اور صرف پیٹریاکی چل رہا ہے جو مسلم پرسنل لا بورڈ اور دیوبند کر رہا ہے, اور اپنی میجورٹی کی ہٹ گرمی کو دکھانے کے لیے معصوم چھوٹے چھوٹی بچیوں کے دماغ میں یہ ساری نفرت کو. میرا نام وجیحہ ادریس ہے, میں ایک رائٹر ہوں اور ماسٹرز کی اسٹوڈنٹ بھی ہوں جی. میں نے تقریباً 90 to 100 جو گرلز تھی انہیں شرعی پردہ سٹارٹ کروایا, بٹ آج کل بہت سی سسٹرز ایک کوشچن ریز کرتی ہیں کہ جو پردہ ہے وہ چہرے کا نہیں, جس طرح شیخ فارق نے بھی ہمیں بتایا تھا اپنے لیکچر میں کہ چہرے اور ہاتھوں کو عورت کھلا رکھ سکتی ہے. تو میرا سوال ہے, اگر چہرے کا پردہ نہیں ہے مطلب کھلا رکھ سکتی ہے, تو مرد اور عورت کے پردے میں کیا فرق ہے؟ بیکاز جب عورت باہر آئے گی, چہرے کو کھلا لے کے آئے گی, تو اپوزٹ جینڈر میں اٹریکشن بھی ہوگی اور فتنہ بھی پیدا ہوگا. اور اس کے ساتھ میں ترمذی کی ایک حدیث کو کوٹ کرتی ہوں کہ جس طرح حضرت میمونہ اور ام سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی, تو اتنے میں عبداللہ ابن مکتوم آئے, تو جو نبینے تھے, تو ازواج نے پردہ نہیں کیا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وجہ دریافت کی کہ آپ نے پردہ کیوں نہیں کیا, تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو نبینا ہے, یہ تو ہمیں دیکھ ہی نہیں سکتے. آپ کا سوال تھا کہ چہرے کا پردہ خواتین کے لیے فرض ہے کیا نہیں, اور میں نے کہہ چکا ہوں, اور شاید فارق نے بھی کہوں گا کہ یہ چہرے کا پردہ اسلام میں خواتین کے لیے فرض ہے کہنے, اس پہ علماء کا اختلاف ہے, اور یہ اختلاف کئی سالوں سے آ رہا ہے. اور آپ میری قصر دیکھیں تو اس میں ڈیٹیل میں نے کہا ہوں, اور قرآن کی آیتیں سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 اور سورہ احزاب چیپٹر نمبر 33 ورس نمبر 59, یہ دونوں علماء کی رائے پیش کر سکتا ہوں. آپس میں ہے اختلاف, کئی چیز پہ اختلاف ہے, اس پہ بحث کر کے فائدہ کیا, آپ سمجھے نا. تو کئی علماء ہیں, کئی کتابیں, ہزاروں کتابیں اس پہ لکھی گئی, میں نے خود پڑھا ہوں کئی, تو اس پہ اختلاف ہے. لیکن ہم مسلمان کو جب اختلاف ہے تو اختلاف پہ احترام کرنا چاہیے. سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ جو علماء کہتے ہیں کہ جو علماء کہتے ہیں کہ چہرے کا فرض ہے, وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ چہرے کا نقاب نہیں کرتے ان پہ تنقید نہیں کرنا چاہیے, اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ چہرے کا نقاب فرض نہیں ہے اور جو لوگ چہرے کا نقاب کرتے ان پہ تنقید نہیں کرنا چاہیے. ہم نے کہہ چکا ہوں کہ میری بیٹیوں میں سے ایک بیٹی چہرے کا نقاب کرتی, ایک بیٹی نہیں کرتی. تو اس موضوع پہ اختلاف ہے, اور اختلاف کئی سالوں سے آتا ہے, تو اس کے اوپر کیا بحث کریں گے ہم. اب ترمذی حدیث کوٹ کرتے میں آپ کو 10 حدیث کوٹ کر سکتا ہوں, پوری رات جائیں گے تو بھی اس کے اوپر اختلاف ہے. شیخ البانی کی کتاب ہے, شیخ عثیمین کی کتاب ہے, بن باز کی کتاب ہے, کئی علماء کی کتاب ہے اپنی جگہ پہ. آپ کو لگتا ہے چہرے کا نقاب فرض ہے, الحمدللہ کرو, میں نے کب کہا کہ مت کرو. آپ سمجھ رہے, جو لوگ کو لگتا ہے کہ چہرے کا نقاب فرض نہیں, لیکن میں یہ کہتا ہوں باقی حجاب تو کرو. اپنے خواتین تو حجاب ہی نہیں کرتے, سر کھلا رکھتے, سر کو ڈھانکتے نہیں. تو کم از کم اس کو تو آپ بولتے کہ چہرے کا نقاب نہیں ہوگا, تو آدمی اور مرد میں فرق کیا ہے؟ یعنی آپ جانتے ہی نہیں شریعہ کو. آدمی کے لیے فرض ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک کے, عورت اور آدمی میں فرض نہیں, مطلب کیا؟ نعوذ باللہ, کیا بول رہے ہیں آپ؟
تو کیا عورت صرف اپنے ناف اور گھٹنے کو ڈھاکی سے ملے گا؟ کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کو بیسک علم نہیں ہے. اگر چہرے کا نقاب نہیں رہے گا تو آدمی مرد میں فرق نہیں. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ آدمی کو سر ڈھکنا فرض نہیں ہے، سنت ہے. کوئی بولتے سنت بھی نہیں، ٹھیک ہے، اس پہ بحث کیا کرنے کا؟ اوپر کا شرٹ پہننا فرض نہیں ہے، پہن رہے. نہیں پہن تو کوئی بولنے سے حرام ہے. ناف سے لے کے گھٹنے تک فرض ہے. اگر کوئی کھیت میں کام کر رہا ہے مرد اور اوپر اس کا سینہ دکھتا ہے، جائز ہے، عورت تھوڑی کر سکتی وہ. تو اب کیسا بولنے کہ عورت اور مرد میں فرق نہیں؟ اب کیا بات کر رہی ہے بہن؟ اسی لیے ہم مسلمان کو ایک دوسرے پہ احترام کرنا چاہیے. ہم میں ہی صحیح ہوں، میں ہی صحیح ہوں، میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں. یہ میں ہی صحیح ہوں پرابلم ہے. ترمذی کی حدیث کوٹ کر کے میں بخاری کی کروں گا، صحیح مسلم کی کروں گا. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اگر سمجھتے فرض ہے تو آپ کرو. کون آپ کو روک رہا ہے؟ اور کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ چہرے کا نقاب حرام ہے. یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا ہے نا. تو آپ کرو، اس میں کوئی اعتراض نہیں. لیکن ہم اس اختلاف کو ایسے پیمانے پہ لے جائے کہ آپس میں بحث کرے، جھگڑا کرے. کتنے چیز ہے. اسی لیے ہمیں we should know how to agree to disagree. agree to disagree. ہم یہ بھی مانے کس طریقے سے اختلاف کو ہم آپس میں اچھے سے سلجھائے، بنسبت جھگڑا کرے اس پہ. شکریہ. اکثر مذہب میں سکھایا جاتا ہے کہ عورتوں کو چھیڑنا نہیں چاہیے، عورتوں کا بلاತ್ಕಾರ نہیں کرنا چاہیے، زنا بالجبر نہیں کرنا چاہیے. ہندوازم میں سکھایا جاتا ہے، عیسائیت میں سکھایا جاتا ہے، اسلام میں بھی. لیکن اسلام میں اس کے علاوہ صرف یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو چھیڑو مت، ان کا بلاತ್ಕಾರ زنا جبر مت کرو، لیکن یہ بھی دکھلایا جاتا ہے کس طریقے سے معاشرے میں ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی عورت کو نہیں چھیڑے گا. بلاತ್ಕಾರ کرنے کی بات تو دور ہے، چھیڑے گا ہی نہیں. اسلام میں حجاب ہے. اکثر لوگ عورتوں کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں پہلے مردوں کے حجاب کے بارے میں کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں، کہہ دو مومن مردوں سے کہ اپنی نگاہ نیچے کرے. جب بھی کوئی آدمی کوئی عورت کو دیکھتا ہے اور برے خیالات آتے ہیں، قرآن مجید میں بھی لکھا ہے فوراً اپنی نظر کو نیچے کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عورتوں کے حجاب کے بارے میں. سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو مومنات سے، مومن عورتوں سے کہ اپنی نظر نیچے کرے اور اپنے چادر کو سینے پہ ڈھکے اور اپنی زینت کی نمائش نہ کرے، صرف جو عام طور پہ ظاہر ہے اس کے علاوہ اپنی زینت کو چھپائے. صرف محرم کے سامنے اجازت ہے کہ شوہر، لڑکے، والد وغیرہ. اسلام میں جب ہم قرآن اور صحیح حدیث پڑھتے ہیں، حجاب کے 6 نقاط ہیں. سب سے پہلے نقطہ ہے سطر. مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک ایکسٹینٹ. عورتوں کے لیے سارا جسم چھپا ہونا چاہیے، صرف چہرہ اور ہاتھ کلائی تک کھلا رہ سکتا ہے. باقی 5 نقاط مرد اور عورت میں یکساں ہے. دوسرا نقطہ، کپڑے اتنے مہین نہیں ہونا چاہیے، اتنے پتلے نہیں ہونا چاہیے جس کے تھرو آپ دیکھ سکیں. تیسرا نقطہ، کپڑے اتنے چست نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کا ڈھانچہ دکھے. چوتھا نقطہ، کپڑے اتنے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرا جنس اس سے متاثر ہو جائے، اٹریکٹ دی اپوزٹ سیکس. پانچواں نقطہ، کپڑے دوسرے جنس کے نہیں پہننا چاہیے. اور چھٹا نقطہ، دوسرے مذہب کی نشانی والے کپڑے مت پہنیے. یہ 6 نقاط ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں،
اے نبی کہہ دو اپنے بیویوں سے، اپنے بیٹیوں سے اور مومنات سے، مومن عورتوں سے، جب بھی وہ باہر جائے تو جلباب اوڑھے، اپنی چادر کو اپنے جسم پہ اوڑھ لے تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور کوئی بھی انہیں نہیں چھیڑے۔ قرآن میں حجاب کیوں کیا جاتا ہے لکھا ہے تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور کوئی بھی شخص انہیں نہیں چھیڑے۔ مثال کے طور پہ اگر دو جڑواں بہن جو بہت خوبصورت ہے، یکساں خوبصورت ہے، اگر حیدرآباد کے سڑک پہ چل رہی ہے، دونوں بہن حیدرآباد کے سڑک پہ چل رہی ہے، دونوں خوبصورت ہے، یکساں خوبصورت ہے، جڑواں بہن ہے، ایک بہن پہنی ہوئی ہے اسلامک لباس، اسلامی لباس، سارا جسم ڈھکا ہوا ہے، صرف چہرہ اور ہاتھ کلائی تک کھلے ہیں، دوسری بہن مغربی لباس پہنی ہوئی ہے، منی اسکرٹس اور شارٹس، اور دونوں بہن چل رہے ہیں حیدرآباد کی سڑک پر، کونے پہ ایک لفنگا کھڑا ہے لڑکی کو چھیڑنے کے لیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کس کو چھیڑے گا؟ وہ بہن جو اسلامی لباس میں ہے یا وہ بہن جو مغربی لباس میں ہے، منی اسکرٹس اور شارٹس؟ کس کو چھیڑے گا؟ کس کو چھیڑے گا؟ وہ بہن جو مغربی لباس پہنی ہوئی ہے، منی اسکرٹس اور شارٹس۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ صحیح فرماتے ہیں کہ حجاب کرو تاکہ لوگ آپ کو پہچان سکے اور کوئی بھی آپ کو نہیں۔ یہ مغربی تہذیب جب کہتی ہے کہ ہم عورتوں کے درجے کو بلند کرتے ہیں، حقیقت میں وہ عورتوں کو طوائف بناتے ہیں، رخیل بناتے ہیں، بازار کی زینت بناتے ہیں، آرٹ اور کلچر کے رنگین پردے کے پیچھے۔ آرٹ اور کلچر کے نام پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم عورتوں کو آزادی دے رہے، حقیقت میں وہ انہیں ذلیل کرتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں وومنز لبرائزیشن کے نام پہ یہ ویسٹرنرز کیا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے اکثر ایڈورٹیزمنٹ میں آپ کو عورتیں ملیں گی، جو چیز عورتیں استعمال نہیں کرتی اس میں بھی عورتیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اگر موٹر سائیکل کی ایڈ دیکھیں گے، کتنے خواتین، کتنے عورتیں دنیا میں موٹر سائیکل چلاتی ہیں، کتنے، پھر بھی موٹر سائیکل کی ایڈ میں آپ عورتوں کو دیکھیں گے۔ ایک بہت فیمس ایڈ تھی، مجھے کس نے کہا تھا، بی ایم ڈبلیو موٹر گاڑی کی۔ یہ گاڑی ہے بی ایم ڈبلیو جو نوجوانوں میں بہت فیمس ہے، بہت مشہور ہے۔ عام طور پہ مرسڈیز کو مانا جاتا ہے بہت اچھی گاڑی، لیکن نوجوانوں میں بی ایم ڈبلیو، وہ اور تیز ہے، اس کا پک اپ اچھا ہے، تو نوجوان پسند کرتے ہیں بی ایم ڈبلیو گاڑی، اور تیز اور پک اپ، ویری فاسٹ کار۔ تو مجھے کس نے کہا تھا، ایک مشہور ایڈورٹیزمنٹ تھی بی ایم ڈبلیو کی، اس بی ایم ڈبلیو کے آگے اس ایڈورٹیزمنٹ میں ایک عورت ہے بکنی میں، اس کے بدن پہ بہت کم لباس تھا بکنی میں، اور وہ ایڈ میں لکھا تھا، وہ گاڑی کے آگے کھڑی تھی وہ عورت بکنی میں، اور ایڈورٹیزمنٹ میں لکھا تھا ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ، اسے گھماؤ اور دیکھو ابھی، کس کو، لڑکی کو یا گاڑی کو۔ یہ مغربی تہذیب ان کے ماؤں کو بیچتی ہے، ان کے بیٹیوں کو بیچتی ہے، ان کے بہنوں کو بیچتی ہے۔ ہم اس کو بالکل غلط کہتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ماں، ہمارے بہن، ہماری بیٹیاں بازار کی زینت بنیں۔ وہ لبرائزیشن کے نام پہ، ترقی کے نام پہ اپنے خاتون، اپنے عورتوں کو بیچ رہی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا بھی میڈیا اسلام کو بدنام کر رہی ہے، اتنا ہی اسلام پھیل رہا ہے۔ آج سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب ساری دنیا میں نمبر 1 اسلام۔ یو ایس اے میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام، یورپ میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام۔ اور جو لوگ
जो गैर मुसलमान इस्लाम कबूल करते हैं उनमें से 2/3 हिस्सा औरतें हैं, 2/3 ऑफ देम आर वुमेन। अगर इस्लाम औरतों को जलील करता है तो औरतें इस्लाम कबूल क्यों करते हैं? ये अमेरिकन औरतें इस्लाम को क्यों कबूल कर रही है? ये यूरोपियन औरतें इस्लाम को क्यों कबूल कर रही है? क्योंकि वो जानते हैं कि औरतों के मसाइल का हल इस्लाम है। वो जानते हैं कि औरतों के लिए रहमत है इस्लाम। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने काफ़ी बात फरमाई है, लेकिन मैं हैरान होता हूँ इस मुस्लिम खातून नाजिया इलाही पर कि इसके दिमाग के छक्के कहाँ छूटे हुए हैं कि कुरान पाक में जो है वो आयत हिजाब की, चेहरे के पर्दे के बारे में सरीही आयत दिखा दीजिए। भाई सारी दुनिया क्या, मैं कह रहा हूँ आपको कि कोई आयत ऐसी नहीं है जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया हो कि औरतें चेहरा ढांपें। एक बात तो क्लियर हो गई। अच्छा, हदीस मुबारका क्या कुरान का हिस्सा नहीं है? क्योंकि हदीस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात कुरान का हिस्सा हैं। अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह के हुक्म मानो, रसूल की इताअत करो। रसूल मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, जो तुम्हें रसूल दे उसको पकड़ो, उसको ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, ये दूसरा हिस्सा बता रहे कि पहली आयत का तर्जुमा यूं करेंगे, जो हुक्म तुम्हें रसूल दे उसको मानो और जिस चीज़ से रसूल रोके उसको आप रुक जाओ। ये कुरान पाक की आयत हैं। तो कुरान पाक की आयत जब डायरेक्ट बता रही हैं, अच्छा कुरान पाक की आयत इनडायरेक्ट तो बता रही है कि चेहरा छुपाओ। अब मैं आपको बताता हूँ वो कहाँ पे है। वो ये है कि कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, सूरह नूर आयत नंबर 24, जो आयत नंबर 30 है ये। और तो फरमाया कि कह दो ऐ नबी मोमिन मर्दों से, कह दीजिए कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। दो हुक्म इकट्ठे हैं, निगाहें नीची रखें। तो इसका क्या मतलब? औरत चेहरा दिखा दे। तो अगर इसका मतलब ये है कि चेहरा दिखा दे तो फिर आगे हुक्म क्या है कि वो मर्द अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। तो इसका मतलब क्या है कि औरत अपनी, अब समझ गए होंगे आप, वो दिखा दे। फिर कितनी बुरी बात है जो निकल के आती है। तो हर चीज़ का एक अपोजिट पहलू होता है, उसका एक मफहूम मुखालिफ होता है, उसका एक लाजिम मलजूम होता है। कानून है इंडिया के अंदर के चोरी करने वाले को सज़ा मिलेगी, कत्ल करने वाले की डेथ है। तो इसका क्या मतलब है? मकतूल अपनी गर्दन पकड़े, मारो मारो मुझे, या मोटरसाइकिल बाहर छोड़ दें, सोने बाहर छोड़ दें, ताले मत लगाएं, चोरों से बचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब एक आदमी ये आके एफआईआर दर्ज करेगा कि मुझे कत्ल किया गया और पता ये चलेगा कि इसने खुद पेश किया था मुझे मारो, तो कातिल को कौन सज़ा देगा? कोई नहीं देगा। फिर इसी को सज़ा मिलेगी, तुमने ऐसा क्यों किया, वो तो मर गया, मकतूल के वरसा आएंगे ना। अच्छा, इसी तरह एक आदमी ने पैसे बाहर ब्रीफ केस खुद ही छोड़ दिया या ताला नहीं लगाया, उसके घर से चोरी हो गई, तो कानून वाले क्या पूछेंगे कि आपने सेफ्टी रखी थी? अगर नहीं, छोड़ देंगे वो चोर को। याद रखिएगा, उस पर एफआईआर नहीं बनेगी। तो इनडायरेक्ट पर्दे का हुक्म है और डायरेक्ट अहादीस मुबारका में है जो सहाबियात ने किया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला खुद फरमाती हैं कि हिजाब के पर्दे से पहले की हुक्म के बाद मैं निकली हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, तो फिर वाक़या इफ़्क आया। इसको नहीं छेड़ते क्योंकि ये लंबी बहस हो जाएगी। तो फिर मैं जब पीछे थी काफ़िले के, तो मुझे उस सहाबी हैं, उनका नाम मैं बताता हूँ, उन्होंने हिजाब से पहले मुझे देखा हुआ था, हिजाब की आयत से पहले मुझे देखा हुआ था, लिहाजा बाद में उन्होंने मुझे पहचान लिया, मैंने अपना चेहरा ढांप लिया और मुझे काफ़िले के पास लिया है। इसी तरह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जिस वक्त पर्दे की आयत नाजिल हुई तो मदीना की औरतों ने अपने जो दुपट्टे हैं वो चीर फाड़ के अपने सर भी ढांपे और चेहरे भी ढांपे, और गोया कि ऐसे सर हो गए थे जैसे कव्वे की काली सी सिरड़ी होती है, यानी कव्वे का सर होता है। एक ये बात हो गई। इसी तरह आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज पे थे, जब मर्द हमारे पास से गुजरते तो हम चेहरे छुपा लेती थी। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया कि देखो, नज़र शैतान के तीरों में से एक तीर है, जहाँ पड़ेगी उसका असर दिल पे होगा, और जहाँ गलत देखोगे
تو شرمگاہ اس کی تصدیق کرے گی، مطلب آپ زنا کروگے۔ اس لیے نظر بد نظری کو بھی زنا کا حکم دیا گیا ہے، جب عورتوں کو تاکنا، تاڑنا وغیرہ وغیرہ۔ تو ان بنیادوں کے اوپر یہ رکھا گیا ہے کہ عورت کے تحفظ کے لیے کہ یہ پردہ کرے، اور انہی بنیادوں پہ یہ رکھا گیا ہے کہ مرد کو اٹریکشن کے بعد، مرد تو اس کو تو موقع چاہیے، اس میں تو بعض مرد تو کتے ہیں، گوشت خور ہیں، گوشت وہ اچک لیتے ہیں، مسائل ہیں۔ آپ کے انڈیا میں کیا ہو رہا ہے میں نہیں کھولتا ہوں، آگے دیکھیے۔ اچھا، اسی طرح اب آتے ہیں یہاں پر کہ دیکھو قرآن پاک میں انڈائریکٹ چہرہ ڈھانپنے کا حکم ہے، احادیث مبارکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ڈائریکٹ چہرہ ڈھانپنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے احناف کے نزدیک چہرہ ڈھانپنا واجب ہے۔ مرد کو موقع ہی نہ دو کہ وہ اللہ کی نافرمانی کریں، چور کو موقع ہی نہ دو کہ وہ چوری کرے۔ اب آتے ہیں جو آپ کے ہاں سسٹم ہے، ایک عورت، مسلم عورت گھر سے بازار نکلتی ہے دوسرے گھر جانے کے لیے، رشتہ دار جانے کے لیے، اس پر چہرہ ڈھانپنا واجب ہے۔ اب آتے ہیں سرکاری اداروں میں، اسکول میں، یا آپ نے اگزامپل دی سونار کی دکان میں چوری کرنے کی، تو وہاں پر ان کے لیے وہ عورتیں نہ پہن کے جائیں، ٹھیک ہے، وہ ایسا لباس پہن، اچھا ہاں، وہاں نہ پہن کے جانے کا ہم یہ کہیں گے کہ حجاب کر کے نہ جائیں، ہم یہ کہیں گے کہ بغیر حجاب کے اگر چوری نہ ہوتی ہو۔ بغیر حجاب کی اتنی زیادہ چوری ہو رہی ہے، دفتروں میں مسائل ہو رہے ہیں، اور جناب والا اسکولوں میں مسائل ہو رہے ہیں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، مسلم ہندو دونوں، لڑکا مسلم ہے یا لڑکی مسلم ہے، ہندو مسلم ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یہ آپس میں تو مسائل چل رہے ہیں، بہت گند ہو رہا ہے۔ ہمارے مسلمانوں سے ایجوکیشن کو جب آٹومن امپائر گرایا گیا تو یہودیوں کی سب سے پہلی پالیسی یہی تھی کہ ان کے ایجوکیشن سسٹم میں ان کی عورتوں کو تعلیم سے پہلے خالی کرو، یہ مردوں کو اٹریکٹ کریں گی، زنا پھیلے گا، بدکاری پھیلے گی، اور اس کے بعد مردوں کی اسلامیات کو نکال دو۔ یہ ہسٹری سچ بولتی ہے، یاد رکھیے گا۔ تو اب جو ہے وہ جو مستورات جو ہے وہ، اچھا اب آن لائن سسٹم آ گیا۔ میں دیکھتا ہوں انڈین مسلم ماشاءاللہ بہترین یوٹیوبر ہے، بہترین انفلوئنسر ہیں، بہترین سوشل میڈیا جو ہے وہ انفلوئنسر بھی کہتے ہیں، اور دوسرا فری لانسر ہیں، بٹ کوئن اور اس میں کام کر رہے ہیں، بہت اچھی روزی کر رہے ہیں، ورنہ پینچر، کریانہ سٹور، چائے کی دکان جو وہ فری ویل کے ساتھ، جب چاہو نماز کے لیے چلے جاؤ، جب چاہو واپس آ جاؤ، مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح لیڈیز کو بھی چاہیے انڈیا کے اندر آن لائن پڑھائی کریں، آن لائن ڈگریز لیں جو مانی جاتی ہیں انڈیا کے اندر، ضروری ہے جانا اسکول میں۔ ان کو پریشانی ہے نا ہم سے، ہمیں بھی پریشانی ہے ان سے کہ اگر ہم اپنا چہرہ دکھائیں گے تو ہم مصیبت میں پڑ جائیں گے، ہم آفس میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، کیوں؟ ان کو تو کیا چاہیے؟ موقع چاہیے، مسائل ہیں۔ اور ہم مسلم عورتیں ہماری نہ اسکول میں اس طرح جا سکتے ہیں۔ دیکھیں میں نے مسلم عورتوں کو اسکول میں حجاب نہ کرنے کا وجہ بتائی کہ آپ نے الزام دیا کہ وہاں پر یہ چیٹنگ کرتی ہیں، ان کے علاوہ والے چیٹنگ نہیں کرتے، تو نہیں کرتے تو پھر ٹھیک ہے حجاب اتار دو ان کا، لیکن وہاں کالج تک اسکول تک تو آئیں گے حجاب کے ساتھ، اب تک آتی رہی ہیں، 75 ایئرز ہو چکے ہیں آزادی کو، اب تک مسئلہ نہیں تھا۔ آپ نے لاؤڈ اسپیکر کی بات کی تو ہم ایگری ہیں، بند کر دیں لاؤڈ اسپیکر، ٹینشن نہیں ہے۔ اچھا آپ نے، ہم کہتے ہیں ہم نے نہیں فتویٰ دیا علماء نے کہ گائے کی قربانی مت کرو، ہندوؤں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ آپ کو یاد نہیں آتا کیا ہے؟ سوشل میڈیا کی ہیڈ لائنز میں رہنا ہے، نازیہ الہی نے اور ماشاءاللہ لگی ہوئی ہے۔ تو یہ ہے ساری باتیں یاد رکھیں۔ باقی زن، زر اور زمین کی بات آپ نے کی، نازیہ الہی یہ مثال آپ کہاں سے لے کے آئی ہیں؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ اور زن کے ساتھ زر اور زمین کو ملانا اور بڑی غلطی ہے، جائیے ذرا لاجک پڑھیے۔ زن پردے کا معاملہ ہے، زر ہے اور زمین ہے، زمین چھپائی نہیں جا سکتی، آپ نے کچھ خود کہا تو اس کو ملایا کس نے؟ تو وہی غلط ہوا نا۔ زر، زن اور زمین تینوں چیزوں کی مثال دینا غلط تھا، ان لوجیکل تھا، آپ نے غلطی کی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اچھا حجاب اسلام کا پارٹ نہیں ہے، یہ آپ نے کہا ہے، آپ ثابت کریں کہ اسلام کا پارٹ نہیں، ہم نے ثابت کر دیا اسلام کا پارٹ ہے، اور اس لیے اسلام کا پارٹ ہے کہ ہندو لڑکوں کو ہم موقع نہیں دیں گے کہ ہماری مسلمان عورتوں کو دیکھیں۔ مسلمان عورتیں حساب اس لیے کرتی ہیں کہ ہندو دیکھتے ہیں اور گندی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ آپ کو اتنا عقل نہیں ہے کہ آپ کا چہرہ ہی تو اصل ہے، جس کی طرف انسان مرد اٹریکٹ ہوتا ہے، چہرہ ہی تو اصل ہوتا ہے عورت کا، باقی چیزیں تو ہر عورت کے ساتھ ہیں، چہرہ ہی تو اصل ہوتا ہے۔
اسی طرح نازیہ الہی کے یہ سارے پارٹس خراب ہیں۔ مسلمان اور سکھ کی بات آپ نے کی کہ سکھ عورتوں کو پگڑی، سکھوں کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہو تم؟ کاٹ کے رکھ دیتے ہیں وہ سب کچھ تہس نہس۔ ڈرتے ہو تم ہندو ڈرتے ہیں سکھوں سے، اس لیے پگڑی الاؤ ہے عورتوں کو، سمجھ آئی بات؟ وہ جب بگڑتے ہیں تو سنبھلتے نہیں ہیں۔ سیڈنگ غلط لفظ آپ نے استعمال کیا، یہ اینکر بھائی نے جو ہے نا مسلمانوں کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ کبھی چوری کیمرے میں مسلمان عورت کی آ جائے گی، وہ ہائی لائٹ ہو جائے گی، ہندو کی آ جائے گی دب جائے گی، ٹینشن ہی ختم ہے۔ اس طرح نہ کریں مسلمان، بالکل نہ کریں۔ چوری تو مثال میں نے وہی دینی تھی کہ چوری نہ کرنا لا ہے انڈین، ٹھیک ہے، انڈیا کا پورا قانون ہے چوری نہ کرنا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی چیزیں ایسے بغیر حفاظت کے چھوڑ دو۔ ہاں، اسی طرح جب حکم ہے قرآن میں کہ مرد نظر جھکائے گا تو عورت بھی چھپائے گی، یہ انڈائریکٹ فرض ہے، واجب ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ غلط کہتے رہیں، نہیں مانتے آپ۔ آج کی ویڈیو کیسے لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی۔ اور یہ جو آپ نے کہا کہ کوئی وکیل ثابت نہیں کر سکا قرآن پاک کی آیت، تو میں نے آپ کو بول دیا انڈائریکٹ ہے، ڈائریکٹ نہیں ہے۔ تو قرآن پاک کا اگر ہر چیز ڈائریکٹ ہوتی تو پھر قرآن پاک تو 1 کروڑ جلدوں میں ہوتا۔ ٹھیک ہے، خیال کیجیے گا اپنا۔